السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میرے اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک و موضوع یہ ہے کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟ کیونکہ اکثریت ہے احناف حضرات کی، جو ڈی گروپ کے ہیں، جو بی گروپ کے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ چاہے شرمگاہ کو غسل کرتے ہوئے چھوا جائے، یعنی وضو بنا کر کے غسل کیا جائے، یا غسل کر کے وضو کیا جائے اور پھر ہاتھ لگ جائے شرمگاہ پر آگے یا پیچھے، تو احناف حضرات جو ہیں، حنفی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا اسی طرح سے اہل حدیث حضرات جو ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو ماننے والے، ان کے اندر دو تین موقف پایا جاتا ہے۔ ان کے اندر بھی کچھ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر غسل کرتے وقت، یعنی غسل کر لیا، وضو بنا لیا، اور پھر اگر ہاتھ لگ گیا آگے پیچھے شرمگاہ پر بغیر کسی حائل کے، تو کچھ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کچھ کہتے ہیں کہ صحبت کے نیت سے، صحبت کے نظر سے اگر ہاتھ لگ گیا ہے شرمگاہ پر تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ اگر ڈائریکٹ آگے یا پیچھے شرمگاہ پر لگ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ کہتے ہیں کہ اگر حائل کے اوپر سے، یعنی کسی کپڑے یا پردے کے اوپر سے اگر آگے یا پیچھے شرمگاہ پر ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آئیے ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں صحیح حدیث کی روح سے کہ صحیح موقف کس کا ہے۔ تو اس بارے میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یوٹیوب کے اوپر مفتی طارق مسعود، جو احناف کے بڑے مفتی ہیں، بڑے مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس وضو سے مراد، جس حدیث میں آیا ہوا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے، ہاتھ دھونا مراد ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا کسی صحابی نے یہاں اس لفظ وضو سے مراد ہاتھ دھونا لیا ہے؟ اس خاص فتوے کے ساتھ صحیح دلیل پیش کرنا چاہیے تھا طارق مسعود صاحب کو، لیکن انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول پیش کیا۔ کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب، یعنی شرمگاہ جب اتنی ہی نجس چیز ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسے کاٹ کر پھینک ہی دو۔ تو ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی سند بھی دیکھیں گے، اور احناف بھائی کی جو دلیل ہے اس کا بھی خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات
اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ایک بات تو آپ جان لیجئے کہ چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، اگر وہ وضو بنا لیے ہیں غسل کرنے کے بعد یا کیسے بھی اگر وضو وہ کر لیے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر بغیر کپڑے کے آگے پیچھے ڈائریکٹ ہاتھ اگر ان کے سرمگاہ پر لگا ہے، ٹچ ہوا ہے، چاہے وہ صحبت کی نیت سے ہو چاہے صحبت کے علاوہ ہو، یہ مطلق طور پر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا، یہ بات جان لیجئے صحیح حدیث کی روح سے۔ اب اس بارے میں جمہور اہل علم جو ہیں، اکثر اہل علم جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ قول امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور فقہائے محدثین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ذکر یعنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب قول یہ ہے کہ شرمگاہ کو صحبت کے ساتھ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر صحبت کے بغیر چھوئے جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی قول کو سعودی عرب کے اندر ایک مفتی ہیں، ایک محقق ہیں، محدث ہیں، شیخ عثیمین، انہوں نے انہی کے قول کے مطابق ترجیح دی ہے، فتویٰ دیا ہے، اور یہی موقف کفایت اللہ سنابیلی صاحب جو ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے۔ انہوں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو کے اندر ایک سوال کے جواب میں یہی بات کہی ہے۔ اب ہم پہلے ان کی دلیل کی تحقیق دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو دیکھیں اس بارے میں قیس بن طلق ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے ذکر یعنی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونے پر وضو کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا وہ بھی تو تمہارے شریر کا ایک حصہ ہے، تمہارے شریر کا ایک لوتھڑا ہے، یعنی اس پر وضو نہیں ہے چھونے سے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 182، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 85، اسی طرح سے سنن نسائی میں حدیث نمبر 165، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1120 1121، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 483، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 34 وغیرہ۔ اس حدیث کو البانی رحمۃ اللہ علیہ، زبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ نے صحیح لکھا ہے، لیکن زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے المشکات حدیث نمبر 320 کی تحقیق میں اس حدیث کو امام ابن حبان وغیرہ کے حوالے سے اس حدیث کو منسوخ لکھا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور منسوخ کہنے کے تعلق سے امام ابن حزم انہوں نے اس کو منسوخ ثابت کیا ہے المحلہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 میں۔ کہا کہ یہ جو حدیث ہے قیس بن طلق کی جس میں وضو نہیں کرنے کے تعلق سے ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پہلے کی ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے۔ معلوم ہوا کہ منسوخ حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر ثابت ہو گئی تو، اور یہاں پر ان محدثینوں نے اس حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے، جس کو دلیل بنا کر کے احناف حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مطلق طور پر ڈائریکٹ ہاتھ اگر سرمگاہ پر لگ جائے آگے یا پیچھے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جو کہ ان کی یہ دلیل منسوخ حدیث پر ہے، ان کی یہ دلیل منسوخ ہے، ان کا یہ عمل منسوخ حدیث پر ہے، جو کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے قیس بن طلق سے ایک حدیث موطا میں ہے، حدیث نمبر 13، اس کی سند ضعیف ہے، سند میں
راوی ایوب بن عتبہ تیمی یہ ضعیف راوی ہے، اس کو محدثین نے ضعیف کمزور قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف ایک قول ہے کہ میں اپنے ذکر یعنی سرمگاہ کو اور ناک کو چھونے میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ موطا امام مالک میں حدیث نمبر 14، اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ سند کے اندر طلحہ بن عمرو مکی ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سرمانی الآثار میں حدیث نمبر 472 ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں اکرمہ مجترب راوی ہیں۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول سرمانی الآثار کے اندر حدیث نمبر 474 میں ہے، اس کی سند کے اندر علامس مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، یہ بھی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے سرمانی الآثار میں حدیث نمبر 475 میں، اس کی سند کے اندر راوی قابوس بن ذبیان یہ ضعیف راوی ہے، متکلم راوی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، احناف بھائی کی جو دلیلیں ہیں اس میں کچھ وہ دلیلیں ہیں جو مفتی طارق مسعود صاحب نے پیش کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ تو دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ نماز میں شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا جب اتنی ہی ناپاک چیز ہے تو اسے کاٹ کر پھینک دو۔ یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 430 ہے، طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 9214 وغیرہ ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ سند کے اندر عبد الرزاق یہ مدلس راوی ہیں، اور اسی طرح سے ابی اسحاق بھی مشہور جو ہے مدلس ہیں، اور ان دونوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، لہذا اس کو صحیح کہنے سے پہلے ان دونوں سے سما ثابت کرنی پڑے گی۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف یہ قول با سند صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح کا قول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 434 ہے، اور سرمانی الآثار میں حدیث نمبر 470 471۔ اس کی سند میں قیس بن ابی حازم پر جرح مفسر ہے، ان کو کئی محدثین نے ثقہ بھی قرار دیا ہے، لیکن یحییٰ بن معین سعید القطان متقدمین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے ان کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، یعنی یہ بھی قول جو ہے مسکوک ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ سند میں عبد الرزاق سفیان بن وینا کی تدلیس بھی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب قول کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 435 422 421 میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر عبد الرزاق جو کہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، ان سے روایت بیان کی ہے۔ اسی طرح سے سرمانی الآثار للطحاوی کی حدیث نمبر 464 کی سند میں عبد الرحمن بن زیاد ضعیف راوی ہے، اور عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان و ابو ہریرہ کی طرف منسوب قول کی سند بھی ضعیف ہے، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 436 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر عبد الرزاق اور علامس کی تدلیس ہے، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، ان سے روایت بیان کی ہے۔ اسی طرح سے ابی امامہ سے مرفوع حدیث ہے، اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 425 میں۔ سند میں عبد الرزاق کی تدلیس ہے، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، اور اسی طرح سے دوسرا راوی جعفر بن جبیر باہلی راوی متروک ہے، اس کو محدثین نے متروک قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے طلق بن علی کی حدیث مرفوع ہے، اس کو شعیب ارناؤت، ابن حازم، ابن حبان وغیرہ نے منسوخ لکھا ہے کہ حدیث منسوخ ہے، پہلے کی ہے، یعنی یہ حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے قیس بن طلق سے مرفوع ہے کہ کیا جو شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے، سوال کیا گیا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ سرمانی الآثار میں طحاوی کی حدیث نمبر 455 ہے، اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ سفیان ثوری اس کے اندر مدلس ہیں اور سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، اور محمد بن جابر کوفی یہ اختلط راوی ہے، جس کی بنا پر ضعیف ہے۔
اسی طرح سے قیس بن طلق سے مرفوع سرح مانی الاثار میں حدیث نمبر 459 461 میں ہے. اس کی بھی اس کی سند جو ہے صحیح ہے، لیکن یہ منسوخ حدیث ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف ایک قول سرح مانی الاثار میں حدیث نمبر 466 میں ہے جو کہ سندن ضعیف ہے. اس کی سند کے اندر ایوب بن عتبہ کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے. اسی طرح سے احناف بھائیوں کی جو دلیلیں ہیں کہ سرمگاہ چھونے سے وجو نہیں ہے، وہ سب دلیلوں کو محدثین نے منسوخ قرار دیا ہے. امام ابن حبان، امام ابن حزم، حافظ ذہبی، شعیب ارناؤت وغیرہ کے قول کے روح سے، اور امام ابو زرع رازی نے کہا یہ حجت نہیں ہے. یہی بات یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ وغیرہ نے بھی قرار دیا ہے کہ یہ حجت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ سرمگاہ چھونے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، ان کی دلیلیں معتبر نہیں ہیں، بلکہ وہ دلیلیں منسوخ ہیں، غیر ثابت ہیں، ثابت نہیں ہیں. واللہ اعلم بالصواب. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں وہ دلیلیں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جس کی بنا پر اکثر و بیشتر قرآن اور صحیح حدیث کو جو ماننے والے ہیں وہ اس کو دلیل بنا کر اور یہ کہتے ہیں کہ بشرا بنت صفوان نے جو روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی ذکر یعنی سرمگاہ کو چھوئے تو جب تک وضو نہ کر لے نماز نہ پڑھے. صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1114 1113 اور اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 82 83 84 اور سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 181 المشکات کے اندر حدیث نمبر 319 سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 479 سنن دارمی میں حدیث نمبر 751 صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1112 موطا امام مالک کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 مسند صافی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 496 سنہ للبغوی کے اندر حدیث نمبر 165 سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 446 445 448 164 163 447 اور اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 مسند حمیدی میں حدیث نمبر 352 صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 33 اور المنتقى ابن الجارود کی حدیث نمبر 16 طبرانی کبیر میں جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 487 488 489 490 491 492 493 494 495 497 498 499 500 501 502 503 504 اور بسرا نے زید بن خالد جوہنی سے روایت کی ہے جو کہ مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 میں. اور حسام نے ان ابی ان بشرا سے منقطع سند سے روایت کی ہے جیسا کہ امام صوبہ نے بھی کہا ہے قبول اخبار معرفت الرجال میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1115 کے تحت. کچھ ایسی روایتیں ہیں اس میں کہ حسام نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے جو کہ منقطع ہے، حسام نے اپنے والد سے نہیں سنا ہے، جیسا کہ امام نسائی نے اس بارے میں سنن نسائی حدیث نمبر 448 میں یہ بات کہا ہے اس کے حدیث کے تحت. لیکن اس حدیث کی کئی مطابعات ہیں، کئی شواہد ہیں جس کی بنا پر بسرا کی جو بیان کردہ حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ سب سے صحیح ہے. جیسا کہ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 163 164 سرح مانی الاثار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 اور 185 اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 412. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی ابن حبان نے صحیح لکھا ہے. اس حدیث کو البانی اور جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صحیح لکھا ہے. لیکن ابن المنذر نے کہا
اگر بشرا کی حدیث ثابت نہیں تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر یعنی سرمگاہ کو چھونے کے بعد وضو کرنا واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی ذکر یعنی سرمگاہ کو چھوئے تو وضو کر لے تو اچھا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ الاشراف لابن المنذر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے المغنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابن قدامہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو صورت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن وضو کرنا مستحب ہے۔ جس نے نماز پڑھی اور اس سے وضو نہیں کیا اس کی نماز صحیح ہے، اور جس نے اس سے وضو کیا اس کی نماز صحیح ہے، یہ بہتر ہے۔ مجموع فتاوی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 222۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی وضو کر کے نماز یعنی سرمگاہ کو چھو لیا وضو نہ ٹوٹنے کی بات نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کسی نے اگر سرمگاہ کو چھو لیا اور نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز صحیح ہے، اور کسی نے اگر چھونے کے بعد وضو کر لیا تو اس کی بھی نماز صحیح ہے۔ خیر یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن حدیث کے روح سے یہی بات صحیح ثابت ہے کہ ڈائریکٹ ہاتھ کو سرمگاہ پر لگنے سے، یعنی کوئی اگر اپنے ہاتھ کو سرمگاہ آگے یا پیچھے بغیر کسی کپڑے کے لگاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پہلے وضو کرے اس کے بعد نماز کو پڑھے، کیونکہ حدیث کی روح سے یہی بات ثابت شدہ ہے کہ ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور حدیثیں ہیں جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، میں اس کی بھی نشاندہی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دیکھیے بسرا سے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1116 1117 میں حسام نے اپنے باپ سے اور ان بسرا سے منقطع سند سے بیان کیا ہے، اور صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 1117 میں زہری نے تدلیس کے ساتھ ان عروہ ان بسرا سے روایت کی ہے۔ ولید بن مسلم نے اس کے اندر مسلسل سما نہیں کی ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی سرمگاہ چھوئے تو وہ وضو کرے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 481 ہے، سرامانی الاثار میں لطحاوی حدیث نمبر 450 ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر مقہول مدلس ہیں اور روایت ان سے بیان کیے ہیں، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے مقہول لم یسمع من انبس، البانی اور زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن لکھا ہے، صحیح لکھا ہے مطابعات اور شواہد کی بنا پر، ورنہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ مقہول نے انبس سے سما نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مرفوع حدیث ہے جو کہ اس طرح ہے کہ اپنی سرمگاہ چھوئے اس پر وضو لازم ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 480۔ البانی اور زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن لکھا ہے مطابعت اور شواہد کے بنا پر، لیکن اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عقبہ بن عبد الرحمن کو علی بن مدینی نے مجہول قرار دیا ہے، ان کی حالاتی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اصل میں یہ حدیث ثوبان سے مرسل ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مرفوع سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 482، سنن دارقطنی میں حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 میں ہے۔ البانی اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح لکھا ہے مطابعت اور شواہد کی بنا پر، لیکن اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ سند کے اندر اسحاق راوی جو ہے ضعیف ہے اور امام زہری کی تدلیس ہے، سفیان بن وکی ضعیف راوی ہیں۔ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب مرفوع حدیث سنن دارقطنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 میں ہے، اس کی سند لین یہاں پر محقق نے نشاندہی کی ہے، لین لکھا ہے یعنی کمزور، اور ذہبی نے کتاب تنقیح التحقیق کے اندر صفحہ نمبر 60 میں اس کو نقل کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے اسحاق فروا کی وجہ سے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول اس طرح سے ہے کہ جو آدمی اپنے ذکر کو اپنے سرمگاہ کو چھوئے اس پر وضو واجب ہے،
मारफत सुनन वल आसार लिल बहकी हदीस नंबर 141 और मुअत्ता में हदीस नंबर 6, इसकी सनद सही है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल ये बिल्कुल सही है कि जो भी आदमी, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अपने शर्मगाह को छुए उस पर वजू करना लाजिम है, जरूरी है। अगर उनको नमाज पढ़नी है तो वजू करके नमाज पढ़ें। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से गुस्ल के दौरान भी अगर गुस्ल कर लिया है, वजू कर लिया है, अगर फिर उसके शर्मगाह पर हाथ लग गया तो कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि गुस्ल के दौरान भी अगर शर्मगाह पर हाथ लग गया तो वजू है, उसको वजू करनी चाहिए। जैसा कि मारफत सुनन वल आसार इमाम बहकी की हदीस नंबर 142 में देख सकते हैं। इसी तरह से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मंसूब ये हदीस है कि उन्होंने कहा कि जब कोई औरत अपनी शर्मगाह को हाथ से छुए तो उसे वजू करना चाहिए। इसकी सनद सख्त ज़ईफ है और यह हदीस मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 480 है। इसकी सनद में इसहाक बिन मोहम्मद अल फरवा ज़ईफ रावी हैं और रावी अल कासिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर अल अम्र मतरूक व मुनकरुल हदीस का गढ़ने वाला मुहद्दिसीन ने करार दिया है। आप देख सकते हैं सुनन कुबरा अल बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 362, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 106 में व कस्फुल हसीस वगैरह में देख सकते हैं। इसी तरह से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उनका एक दूसरा कौल है मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 481 में। इसकी सनद में अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन ज़करिया अस्बहानी मजहूलुल हाल है। इसकी तौसीक 300 साल हिजरी से पहले किसी मोतबर मुहद्दिसीन ने नहीं की है, बल्कि अबू नईम अस्बहानी जो कि मुताखरीन में से हैं, मुतसाहिल में से हैं, इन्होंने इसकी तौसीक की है जो कि मोतबर नहीं है। और इसी तरह से आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये हदीस बासनद सही साबित नहीं है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की तरफ यह हदीस है जिसमें औरत मर्द दोनों का जिक्र है कि औरत हो या मर्द हो, दोनों अगर अपनी शर्मगाह को छूते हैं तो वजू करें। इसकी सनद ज़ईफ है, जैसा कि यह हदीस मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 7076 पर देख सकते हैं, सरमानी उल आसार में हदीस नंबर 454, सुनन दारकुतनी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 147, सुनन कुबरा लिल बहकी हदीस नंबर 652, इब्नुल जारिद के अंदर हदीस नंबर 19, तनकीहुल तहकीक हाफिज ज़हबी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 60, बदरुल मुनीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 477 और इब्न हजर की खबर अल खबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 400, सही जामे सगीर के अंदर हदीस नंबर 2725। इस सनद में अब्दुल जब्बार बिन मोहम्मद खताबी मजहूलुल हाल हैं और बकी इब्नुल वलीद जो है मुदल्लिस हैं, समय की शरात नहीं है। इसकी बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है। कुछ लोगों का इसकी सनद को हसन लिखना मोतबर नहीं है। इसी तरह से एक इल्लत यह भी है कि अमरों ने अपने वालिद से सुना है नहीं सुना है, इसमें भी इख्तलाफ है। यानी अब्दुल्ला बिन अम्र इब्नुल आस ने अपने बाप से सुना है नहीं सुना है, इसके बारे में भी इख्तलाफ है। इसी तरह से एक और रवायत बुशरा बिन सफ़वान की तरफ मंसूब है, इसमें औरत का जिक्र है और ये सरहमानी उल आसार तहावी के अंदर हदीस नंबर 453 है। ये मुनक़ता है क्योंकि रावी अब्दुल्ला बिन मोमल मखजूमी ज़ईफ रावी है, मतरूक है, मुनकरुल हदीस है। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इलल त्रिमिजी के अंदर सफ़ा नंबर 49 में सही कहा है, जबकि उनका ये इसको सही कहना दुरुस्त नहीं है। हालांकि सही अगर इन्होंने कहा भी है तो मुताबियात के बिना पर, जैसा कि मैंने इससे पहले जिक्र किया कि बुसरा की जो रवायत है ये तमाम हदीसों से सबसे सही है, जो कि सुनन निसाई वगैरह के अंदर है। इसी तरह से जो लोग ये कहते हैं कि पर्दे के ऊपर से अगर शर्मगाह को कोई छूता है तो उससे वजू नहीं टूटता, तो ये पर्दे वाली जो बात है ये हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, लेकिन इस हदीस की सनद ज़ईफ है और यह हदीस मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 479 है, सही इब्न हिब्बान में हदीस नंबर 1118 है, 1115 है
اور صافی فی العام کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19، مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333، المشکات میں حدیث نمبر 321، سنن دارقطنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 حدیث نمبر 6، اسی طرح سے سرح مانع الاثار الطحاوی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74، سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131-32، و معرفت سنن فی بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330، سرح سنہ للبغوی حدیث نمبر 166، اسی طرح سے طبرانی صغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 حدیث نمبر 13، حدیث نمبر 103، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138، سنن دارقطنی میں حدیث نمبر 525 532 ہے اردو مترجم کے اندر، اسی طرح سے مسند صافی میں صفحہ نمبر 12-13 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سند کو کئی لوگوں نے حسن لکھا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ سند کے اندر راوی یزید بن عبد الملک نوفلی راوی کو محدثین میں سے امام نسائی نے متروک قرار دیا ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ابو حاتم رازی نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، جرح مفسر کی ہے اس پر۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے پاس منکر روایتیں ہیں، یہ ضعیف الحدیث ہے، جیسا کہ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 278 میں، تہذیب الکمال جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 198 میں، تاریخ الکبیر امام بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 348، تاریخ الصغیر امام بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کامل فی الجوفا ابن عدی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 2715 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ مرفوع حدیث جس میں بتایا گیا کہ کوئی کپڑے کے اوپر سے اگر سرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کی، مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اگر وہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو آگے یا پیچھے سرمگاہ کو چھوتے ہیں یا چھوتی ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ان کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا، چاہے وہ غسل کرتے سمے ہاتھ لگائیں چاہے غسل کرنے کے بعد ہاتھ لگائیں، اس سے اگر وضو بنا ہوا ہے پہلے کا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی راجح قول ہے اکثر محدثین کے نزدیک۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔